السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے اسلاف قرآن کریم غلط پڑھنے کو انتہائی ناپسند فرماتے تھے۔ بہت ساری روایات میرے ذہن میں آ رہی ہیں، چونکہ مجھے تلاوت کے لیے دعوت دی گئی ہے، میں مناسب تو نہیں سمجھوں گا کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، امید ہے اللہ میری بھی اصلاح فرمائے گا، آپ کی بھی اصلاح فرمائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں امام ابن الانباری کتاب الوقف والایضاح کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین گشت فرما رہے ہیں، ایک بندہ اپنی موج میں اپنے انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ وَإِذَا أَصَابَهُ يَلْحَنُ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، آپ نے جب اس کو اس حالت میں پایا کہ وہ قرآن کو غلط پڑھ رہا تھا تو آپ نے اسے کوڑے کے ساتھ سزا دی۔ امیر المومنین رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ گشت فرما رہے ہیں، کچھ لوگ مجلس لگا کے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کس طرح کی مجلس ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا جی ہم میں سے بعض کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تو امیر المومنین کا فرمان سن لو، آپ نے فرمایا اقرأوا ولا تلحنوا، پڑھو مگر غلط نہ پڑھنا۔ آپ کے بیٹے عبداللہ، میں تشریح نہیں کرتا، سیدھی سیدھی باتیں بیان کر رہا ہوں، آپ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شاگرد خاص حضرت امام نافع رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، کتاب فضائل القرآن مصنف ابن ابی شیبہ، کان یضرب ولدہ علی اللحن، کہ جب عبداللہ کا بیٹا قرآن میں کہیں غلطی کر لیتا تو حضرت عبداللہ اس کو پیٹتے، سزا دیتے۔ بھائیو یاد رکھو، قرآن کریم تجوید کے مطابق ہی پڑھنا چاہیے۔ ایسے اصول و قواعد کا مجموعہ ہے یہ علم، جو قرآن کا حسن ہے، قرآن کی زیب و زینت ہے، قرآن کا زیور ہے۔ جب آپ اس علم کے تھرو قرآن پڑھیں گے تو گویا کہ آپ قرآنی الفاظ اور حروف کو زیب و زینت کا لباس پہنائیں گے۔ امید ہے کہ اگر آپ قرآن کی عربی کو سنواریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی آخرت سنوارے گا۔ امام نضر بن شمیل عظیم محدث ہیں، سخت بیمار ہے، لیٹے ہے، مؤذن نے اذان دی، اس نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، سین کی بجائے صاد پڑھ دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول کا جو لفظ ہے وہ سین سے لکھا پڑھا جاتا ہے، سین کی آواز باریک ہوتی ہے اور صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ امام کی سماعت پر غور کرے، بیماری کی حالت ہے، آپ نے جب اذان کا یہ کلمہ سنا تو سخت بیمار ہونے کے باوجود اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا ویحک ماذا تفعل، تیری بربادی ہو، کیا کر رہا ہے؟ اور پھر لیٹ گئے۔ حالانکہ اذان جو ہے وہ قرآن کے کلمات نہیں ہے،
یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں جو حدیث میں آئے ہیں، مگر اس کے باوجود اہل علم نے پسند نہیں کیا کہ عام عربی کو بھی غلط پڑھا جائے۔ قرآن تو پھر قرآن ہے۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت انسان، تیرا نام جو ہے اس کا اللہ نے احترام کروایا ہے نا، ایک دوسرے کا نام غلط مت بولو۔ مختصر کرتا جا رہا ہوں بات کو، وجہ آپ کے سامنے ہے، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، بات دور تک پہنچے گی۔ انسان تیرے نام کا اتنا احترام کروایا رب نے، اور تو نے صلے میں کیا دیا؟ وہی باپ دادا کی طرح غلط قرآن پڑھتا جا رہا ہے، نہ صرف قرآنی عربی کو بدلتا ہے بلکہ معنی کو بھی تبدیل کرتا ہے۔ سیدنا امام احمد رحمہ اللہ تعالی، آپ سے کسی نے پوچھا قرآن غلط پڑھنے کا کوئی جواز ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ جی میرا نام محمد ہے۔ اگر تجھے کہ محمد کہے، میم کے بعد واو کو استعمال کرے تو تجھے کیسا لگے گا؟ کہتا ہے جی مجھے بہت برا لگے گا۔ فرمایا تیرے اندر اتنی غیرت ہے، جس نے قرآن نازل کیا اس میں کوئی غیرت نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو قرآن صحیح پڑھنے والا بنا دے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک قرأت پڑھوں گا، جن قرآ جن ائمہ کی روایات کو میں نقل کروں گا، ان کے اسماء گرامی نوٹ فرما لے۔ تلاوت کی ابتدا ہوئی سیدنا امام حفص بن سلیمان کی روایت سے، آپ شاگرد ہیں سیدنا امام عاصم کوفی کے۔ اس کے بعد میں ترتیب کا پابند نہیں ہوں، لیکن جن کی روایات آئیں گی میں ان کے نام بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سیدنا امام نافع، آپ کے دونوں راوی سیدنا امام قالون عیسیٰ بن مینا اور سیدنا امام ورش عثمان بن سعید المصری۔ اسی طرح خطیب مکہ سیدنا ابن کثیر مکی، سیدنا ابو عمر بصری، آپ کے ایک راوی ابو شعیب صالح بن زیاد کی روایت پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد امام ابن عامر شامی، سیدنا امام حمزہ، امام الکسائی، اور قرۂ ثلاثہ میں سے سیدنا امام ابو جعفر مدنی تابعی رحمہم اللہ اجمعین کی روایات قرأت میں پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر خلوص پیدا فرمائے، ریاکاری اور دکھلاوے کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق
وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إنه هو العليم الحكيم. قال بل سولت لكم
إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني وأعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. يا بني اذهبوا
يسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي
ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوا على وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اذهبوا بقميصي هذا فألقوا على وجه أبي يأتي بصيرا. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا
شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة
وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العلي العظيم.